حمد و صلات کے بعد بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ماہ ربیع الثانی 1446 ہجری، اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ایک احادیث مبارکہ جو تلاوت کی گئی۔ دعا ہے خالق کائنات سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک عنوان گفتگو کا رزق حلال کی اہمیت فضیلت، یہ ایسا عنوان ہے تربیتی کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہم پڑھیں، سنیں، سنائیں اور پھر اس پہ عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ وطن عزیز پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں 11ویں شریف کا اہتمام بھی زیادہ ہے، لنگر بھی زیادہ پک رہا ہے، میلاد کا لنگر بھی پوری دنیا میں زیادہ پک رہا، محافل میلاد بھی پوری دنیا میں زیادہ ہو رہی، لیکن ان کا فائدہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ محفلیں زیادہ ہیں، اخلاقی طور پہ ہم گرتے جا رہے، لنگر بہت ہے، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سجدوں میں ہماری کمزوریاں بڑھ رہی ہیں۔ مساجد زیادہ ہو گئی ہیں، نمازی کم ہو گئی۔ تو اس کے کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے کھانے پینے کا کبھی احساس ہی نہیں کیا، جائز ناجائز کی ہم نے فکر چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے دسترخوان پر، آج کل ہمارے ٹیبل ہو گئے، دسترخوان نیچے بچھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر 3-4 کھانے ہیں، بھائی مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، ان کا دور بڑا خوشحالی والا دور تھا مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی بڑا خوشحالی والا تھا، اتنی مال کی کثرت بھی تھی، غنیمت بہت اکٹھا ہوا، ایران سے لے کر روم تک، اٹالیا سے اتنا مال ایران سے مدینہ پہنچ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہمارے دسترخوان پر 2 سے 3 کھانے اکٹھے ہو گئے، کہتے ہم اکٹھے بیٹھے تھے، صحابی رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آج میرے وطن کا نوجوان بزرگ، اس کے ٹیبل پر کھانے کے کتنے وافر مقدار میں ڈشز ہوتی ہیں، کتنے اہتمام ہوتے ہیں، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنی ڈشیں ہمارے ٹیبل پہ آ گئی، لیکن صحابی رسول یہ دیکھ کر رو پڑے۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے رسول اللہ کے غلام کس چیز نے آپ کو رولا دیا؟ کہنے لگے میں نے جتنی عمر حضور کے ساتھ گزاری، کبھی سفر میں، کبھی مدینہ میں، مکہ میں بھی حضور کے ساتھ گیا، میں نے رسول اللہ کے دسترخوان پہ اتنے کھانے نہیں دیکھے۔ یقین جانیے یہ حدیثیں پڑھ کر بندہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی جو کی روٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ صحابی رو پڑتے تھے کہ یار حضور کے دسترخوان پہ اتنے کھانے نہیں آئے جتنے آج ہمارے پاس آ گئے۔ رزق بڑھ گیا، علم بھی بڑھ گیا، برکت ختم ہو گئی، برکت نہیں رہی۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں خالق کائنات نے حکم دیا یا ایھا الناس، اے لوگو جتنے بھی ہو سارے ایک اللہ کے بندے ہو، کلو کھاؤ مما فی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے، زمین میں ہے، لیکن کھاؤ حلالا طیبا، جو کھاؤ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ بظاہر کھانا دکھنے میں ہمیں حلال نظر آ رہا ہے بھی بکرا مرغا جو بھی ہے، لیکن اگر وہ بکرا چوری کا ہو، ہے حلال لیکن تمہارے عمل نے اسے حرام کر دیا کہ اس کا کھانا حلال نہ رہا۔ چیز حلال ہے لیکن حرام طریقے سے حاصل کی گئی، اس لیے چیز اپنی حیت میں تو حلال ہے لیکن تیرے طریقے میں اسے حرام کر دیا۔ رب کا حکم یہ ہے کھاؤ حلالن، حلال بھی ہو، طیبن وہ پاکیزہ بھی ہو۔ اب چیز حلال ہے، طیب اس وقت ہے جب وہ جائز طریقے سے حاصل کی جائے، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی اب وہ طیب نہ رہی۔ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ اتباع کرو، نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی۔ شیطان کے راستے یہ ہیں، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ہمارے نیچے سے لے کر اسمبلیوں تک کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سکولوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک کیا حلال ہو رہا ہے، کیا حرام ہو رہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ ایک مزدور اور غریب کی بیٹی کی عزت خراب ہو جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وطن عزیز کے اندر جو آگ لگ گئی اس کا دھواں پورے وطن میں پھیل گیا، نقصان بھی ہو گئے۔ آئے قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ قرآن میں رب کائنات نے جو حکم دیا ہے پہلے مردوں کو پھر عورتوں کو، فرمایا دونوں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نظروں جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ کام ہے۔ پھر عورتوں کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے مومنہ عورتوں یغضضن من ابصارہن، تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ تمہاری نظر
فاطمۃ الزہرا جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی طرح ان کی سنت پہ عمل پیرا ہو کر تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ کی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کا، خاندان اہل بیت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کسی کو دکھاتے نہیں تھے اور اپنی آواز بھی کسی کو نہیں سناتے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حضور کی ازواج کے لیے، فرمایا نبی کی بیویوں، اس کائنات میں نبی جتنا پاک کوئی نہیں اور نبی کے گھرانے جتنا گھرانہ پاک کوئی نہیں۔ ان کے گھرانے کو رب نے حکم دیا جب دروازے پر کوئی آئے تمہاری گفتگو کا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ اب اندازہ لگاؤ قرآن ہماری کیا تربیت فرما رہا ہے رب کائنات۔ لوگوں باہر ہوٹل کی بات نہیں ہو رہی، نہ گلی کی بات ہو رہی ہے، دروازہ مصطفیٰ پر آنے والے ان پاکیزہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی نظروں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا۔ دروازہ مصطفیٰ پہ آنے والے وہ کتنے پاک لوگ تھے، اور دروازے کے اندر پیچھے گھر میں رہنے والی وہ پاک بیویاں، رب نے حکم دیا محبوب اپنی بیویوں کو بتاؤ جب تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو تمہاری آواز اور لہجہ اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں روب ہونا چاہیے، دبدبا ہونا چاہیے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا سننے والا ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی اور خیال آئے۔ اب دروازے پہ آنے والی وہ جماعت، پوری دنیا میں ان جیسا پاک بندہ کوئی نہیں ہوگا اور نہ ان جیسی پاک بیویاں ہوں گی۔ حکم کیا ہے؟ تمہارے لہجے میں بھی سختی ہونی چاہیے، نرمی نہ ہو۔ پھر حلال اور طیب کھانا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہم پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ غوث پاک کی والدہ محترمہ کا مقام آپ نے پچھلا جمعۃ المبارک سنا۔ ارے ان کی پاکیزگی کا، ان کی طہارت کا حال یہ ہے، ان کے چہرے کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، ان کی آواز کو کسی غیر محرم نے سنا نہیں، اور ان کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز آئی نہیں، ان کے پاؤں کسی غیر محرم کے گھر کی طرف گئے نہیں۔ تو پھر اتنی پاکیزہ ماں ہو تو پھر رب غوث پاک عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا کرتا۔ صحابی رسول نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں میری دعائیں قبول ہوں۔ تیرا میرا بھی آج درد یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نمازیں قبول ہوں، پہلے ہی تھوڑی بہت کرتے ہیں، کبھی کر لی کبھی نہ کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، پہلے ہی ہم اس مسئلے میں کمزور ہیں، لیکن پھر بھی ایک ذہن اور سوچ ہماری ہے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ آمینہ کے لال کے دروازے پہ صحابی رسول پوچھنے والا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اچھا رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا تو اتنی بار یہ پڑھا کر، اتنی تسبیح نکالا کر، رات کو 100 نوافل پڑھ لینا، بتا دیتے؟ حضور نے نہ تسبیح کا بتایا، نہ 1.25 لاکھ پڑھاؤ کم ہو جیسی، ٹھیک اچھی بات ہے 1.25 لاکھ اللہ کا کلام ہے پڑھو، رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ سوال کیا ہے؟ میری دعائیں قبول ہو۔ آج میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو۔ پوچھنے والا صحابی رسول، بتانے والے خود رسول اللہ، کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ فرمایا میرے صحابی تم اپنے کھانے پینے کو پاک کر لو، رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ کھانا پینا حلال کا ہو،
پاکیزہ ہو، رسول اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ نسخہ لوگوں آپ چاہتے ہو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، تو ایک رسول اللہ کا بتایا ہوا عمل، اس میں عمل کر، اپنے کھانے کو پاک کر، اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ توبہ کر، خدا سے معافی مانگ۔ ہم اگر اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ بنا لیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ کتنی محفلیں کراتے ہیں، کتنے لنگر بڑھاتے ہیں، پاکیزہ ہو، طیب ہو تو اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ہو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر حدیث پاک طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا میری امتی طلب کسب الحلال، حلال کی کمائی کرنا، حلال کھانا، فریضۃ بعد الفریضہ، فرضوں کے بعد ایک اور فرض ہے، یہ نمازیں فرض ہیں، اسی طرح فرمایا تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیرے سارے معاملے قبول تب ہونے ہیں تیرے اندر بھی حلال کا ہو کھانا، پاکیزہ کھانا نہ ہو، تو تہجدیں پڑھ رہا ہے، دیگیں دے رہا ہے، تیرا کھانا پیٹ میں پاک نہیں ہو، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ فرمایا طلب کسب الحلال، حلال کا کھانا، حلال کی کمائی کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، فرضوں کے بعد ایک اور فرض ہے، پھر وہ حسنین پاک کا کھجور کھا لینا، غوث پاک کے والد گرامی کا سیب کھا لینا، یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، دربار مصطفیٰ میں مال غنیمت بہت کثرت سے آیا، کھجوریں پڑی ہیں صدقے کی، ہیں صدقے کی، اچھا چیز پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پھر بھی بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ رخصت بھی بن جاتی، بھئی بچہ ہے لیکن یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ بچہ ہے لیکن عام نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام ایک کھجور بچہ ہوتے ہوئے کھا لی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ نے دیکھ لیا ڈھیر لگا ہے بھائی، ایک کھجوری تو کھائیے، بچہ ہے۔ ہم بھی یہ کہہ کر کئی بار غلطیاں کر جاتے ہیں، خیر ہے، چھوٹا ہے، نکا ہے، میں سمجھ ہے کہ تھوڑا علم نہیں، تعلیم نہیں، کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی ہاتھوں کی، ڈال کر الٹی کروا دی بچے کی۔ کھجور اور مدینہ میں ہو بھی مدینہ کی، دینے والا بھی صدقہ مدینے کا بندہ، اور آئی بھی ہو مسجد نبوی کے اندر، بچہ آ جائے مسجد کے اندر، جس بچے کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا ہو، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس بچے نے ایک کھجور کھا لی، حضور نے الٹی کروا دی، کہا بیٹا ہے کھجور ہے لیکن ہے صدقے کی، جو محمد اور محمد کی آل پہ حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس لیے تو اور میں احساس کریں اپنے اندر، یہ احساس پیدا کریں، یار یہ کھانا آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے،
غوث پاک کی 11ویں ہم نے منائی ہے، غوث پاک کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا۔ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ شیخ ابو المظفر 5ویں صدی ہجری آپ کا مثال ہے، اس وقت کے خلیفہ، اور وہ بھی سید خاندان سے، شیخ ابو المظفر۔ وہ آئے ملاقات کے لیے، حضرت عبد القادر، آپ کی کتاب ہے قلائد الجواہر، اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے۔ فرماتے ہیں وہ خلیفہ ملنے آئے، جب ملنے آئے تو کچھ ساتھ ہدیے کے طور پہ نا، اس وقت تھیلیوں کے اندر لوگ، پہلے آپ نے بھی وہ وقت دیکھا، میں نے بھی ایسا دیکھا ہے کہ تھوڑے بہت کچھ سکے کچھ چیزیں ہوتی تھیں، ہماری مائیں ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ اپنی چادر کے نا اس پلے میں باندھ لیا کرتے، تھیلیاں ہوتی تھی، تھیلیاں سلا کے رکھی ہوئی، ان میں کچھ چیزیں ہم ڈال لیتے تھے۔ پرس بٹوے کا دور نہیں تھا، وہ تھیلیوں کے اندر کچھ خدمت کے لیے تحفے کے طور پہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیش کیا۔ تو جب پیش کیا نا، آپ نے کہا آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ یہ لے جائیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، ان کے زیادہ اصرار کے بعد آپ نے نا اس کو یوں پکڑا تھیلی کو ہاتھ میں اور اس کو دبا دیا، دبانے پر اس سے خون نکلنے لگا۔ فرمانے لگے ابو المظفر، یہ تو لوگوں کا خون ہے جو تم نے نچوڑ کر اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ مجھے دینا چاہتے، میں لینا نہیں چاہتا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے اور آج 1446 ہجری چل رہی ہے، اور اتنے ٹیکسز کی بھرمار۔ اسلام نے تو ایک ہی ٹیکس رکھا، وہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، 2.5%۔ 2.5% کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام کا، تو بندہ 2.5% سال کے بعد دے دے، اس کا بقیہ سارا مال پاک۔ لیکن پاکستان کی عوام روزانہ ٹیکس دے رہی ہے، اب 2.5% کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب نہ جانے یہ کتنے فیصد پہ چلا جاتا ہے، ہر چیز پر ٹیکس، آنے جانے پر ٹیکس۔ اب جو ہمارے ساتھی بیرون ملک سے آتے ہیں ان کو ایئرپورٹ کے اوپر پتہ نہیں یہ کیا کیا ٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اسلام اتنا پیارا اس کا نظام ہے کہ اگر اس کو اپنائیں، اس کو لاگو کریں، لیکن کیا کریں، ان کی حرام خوریاں کدھر جائیں گی؟ وہ ناجائز طریقے سے مال دینا لینا کہاں جائے گا؟ بندے خریدنا بیچنا کہاں جائے گا؟ اگر اسلام آ گئے گردنیں کٹ جائیں گے۔ اس لیے میری تیری کیا ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والے کلوا من طیبات، کھاؤ حلال کا اور پاکیزہ، ما رزقناکم، جو اللہ نے رزق دیا، واشکروا للہ، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو، صحیح مسلمان ہو، ایماندار ہو، تو تمہیں یہ کرنا ہو۔ دوسری آیت میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، لوگوں جو کچھ زمین میں ہے وہ کھا رہے ہو، لیکن حلالا طیبا، وہ کھانا حلال کا بھی ہو طیب بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان صبح و شام یہ کوشش کرتا رہتا ہے اس کو ناجائز کھلاؤں، حرام کھلاتا، کھاتا رہے، بتاتا رہے گا یہ سود نہیں ہے، جائز ہے، مولوی کہتے رہتے ہیں یہ سود ہے، مولویوں کو کیا پتا، ان کا کام ہے یہ باتیں کرتے رہنا، جائز ہے لے لے۔ لیکن کتنے ایسے ساتھی ہیں بینکوں میں سارا کچھ پڑا رہا، انہیں کھانا نصیب نہ ہوا، وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے کچھ لے جا بھی نہیں سکتے، آج تک کچھ کو لے کے گیا نہیں ہے۔ اس لیے رب دے تھوڑا دے، اس میں برکت ہو، وہ اچھا ہے، زیادہ دے رب، مال کا حق ادا کرو، اللہ نے اگر عطا کیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، دو اللہ کی راہ میں، مال کا حق پورا کرو گے وہ مال پاک ہو جائے گا۔ کمانا کمائی کرنا بری بات نہیں ہے، اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن کمائی کرنے کے حقوق پورے کرو۔ رسول اللہ کے صحابہ بازار عکاظ، حدیث میں آتا ہے نا، مدینہ پاک میں عکاظ کا بازار لگتا تھا، صحابہ جاتے بازار میں محنت مزدوری کرتے، شام کو جو کچھ کمائی ہوتی اس میں سے ایک حصہ گھر والوں کے لیے لے جاتے،
ایک حصہ صدقہ کر دیتے، اس میں سے بھی صدقہ دیتے تھے، وہ دیہڑی سے صدقہ دیتے، جو دیہڑی لگی ہے نا اس سے صدقہ، اس لیے صدقے کو بھی لازم پکڑو، اور مال کا حق یہ ہے کہ اس میں صدقہ بھی دیتے رہو، جو فرض ہے زکوٰۃ اس میں کوتاہی مت کرو، آپ کا سارا حلال کی کمائی کا مال پاک ہو جائے گا۔ اگر کمایا ہی ناجائز طریقے سے ہے پھر جتنا نکالتے رہو وہ پاک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ طریقے ناجائز سے کمایا، اب سارا ختم کرو، ناجائز طریقے چھوڑو، جائز طریقوں سے حلال طریقے سے کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔